حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ فائدہ: لا الہ الا اللہ کا افضل ذکر ہونا تو ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے، نیز سارے دین کا مدار ہی کلمہ توحید پر ہے، تو پھر اس کے افضل ہونے میں کیا تردد ہے؟ اور الحمدللہ دعا اس لحاظ سے فرمایا کہ کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدے میں ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصیدہ خوانی کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔ ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں، تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اس کے گرد گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی جتنی ممکن ہو کثرت کراتے ہیں۔ تجربے سے اس میں جس قدر فوائد اور منافع معلوم ہوئے ہیں کسی دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ سید علی میمون مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے کہ جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عالم اور مفتی اور مدرس تھے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی اس پر خصوصی توجہ ہوئی تو اس کے سارے مشاغل، درس، تدریس، فتویٰ وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی تھا اعتراض اور گالیاں دینا۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا تو پھر تو پوچھنا ہی کیا، سید صاحب پر زندینی اور بددینی کا الزام لگنے لگا۔ لیکن چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سید صاحب نے فرمایا کہ اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ پوچھنا ہی کیا۔ سید صاحب نے فرمایا کہ میں خدا نخواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا، چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ایمان کی جڑ ہے، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدراسی کلمہ پر ہے بلکہ دنیا کا وجود کا مدراسی کلمے پر ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا زمین پر ہو۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے یا پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔